مولانا عطا اللہ خان صفدر کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ گرامی قدر سامعین حضرات، 1445 ہجری کا ربیع الاول شروع ہے اور آج ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ جس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اللہ نے اسی مہینے کے پہلے جمعہ سے ہمیں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے اجتناب فرمائے اور حق ہی بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور فریقین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیرت کے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے ذہن بڑا مضطرب ہوتا ہے کہ کہاں سے اس عنوان کو شروع کیا جائے، کیوں آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس خطے میں پیدا ہوئے، ان خطے کے حالات کو سامنے رکھا جائے، وہاں سے شروع کی جائے، اس ماحول کو سامنے رکھ کر بات شروع کی جائے، تو میرے خیال میں سیرت کو بیان کرنے والے خطیب کے لیے نقطہ آغاز انتہائی مشکل کام ہے کہ بات کہاں سے شروع کرنی ہے۔ بہرحال میں نے سیرت کی اور تاریخ کی کئی کتابوں کو کھنگالا اور کافی ٹائم اس بات کے اوپر لگا رہا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے، ساتھ ساتھ خالق کائنات سے مانگتا بھی رہا کہ یا اللہ شرح صدر فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں جو بات جہاں سے شرح صدر کیا ہے، اس جگہ سے، وہ جناب نبی کریم کا نسب نامہ ہے، آپ کا نسب نامہ، اسی سے چلتے ہیں، نقطہ آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تحقیق تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تمہاری ہی جنس سے آیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں پڑھا کرتے تھے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ہے تو فا کے اوپر زبر پڑھتے أَنفَسِكُمْ، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ عظیم الشان نسب والا، سب سے زیادہ عظیم الشان حسب والا، اور کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کسی کا نسب اعلیٰ نہیں ہے اور کسی کا حسب بھی اعلیٰ نہیں ہے، اور حضور خود فرماتے کہ میں باعتبار نسب کے بھی اور باعتبار حسب کے بھی تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے اعلیٰ ہوں، اور میرے آباء و اجداد میں
جناب آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی جگہ پہ بھی زنا نہیں آیا، ساری نسل نکاح سے ہے، کسی جگہ پہ بھی بدکاری نہیں آئی۔ یہ خود فرماتے ہیں حضور، یہ زرقانی شرح مواہب لدنیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ تو یہ تو آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، جتنے بھی نبی آئے اللہ کے منتخب اور برگزیدہ پیغمبر، جن کو اللہ نے اپنا مصطفیٰ اور مجتبی بنایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے ان کے نسب کو اور ان کے حسب کو مصطفیٰ، مجتبی، مہذب اور مصفى بنایا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ وہ جو صلب سے، وہ طیبین کی صلب سے نطفہ چلا، طاہرات کے رحم کے اندر جو نطفہ پہنچا، اس کے اندر حرام کی آمیزش، بدکاری کی آمیزش کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس نسب کو نکاح کے واسطے سے محفوظ رکھا ہے، سارے نبیوں کے نسب۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی تو سورہ نور کی 10 آیات حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی تھی، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تم نے یہ بات سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ بہتان ہے اور یہ وہ اس سے پاک ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پاک ہیں اللہ، اور یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ یہ بہتان عظیم ہے اور اس میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، یہ کیوں تم نے کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، ما بغت امرات نبی قط، کسی نبی کی بیوی بدکارہ نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ تو جس نبی کی بیوی کبھی باغیہ نہیں ہو سکتی، کبھی بدکارہ نہیں ہو سکتی، تو جو تعلق زوجیت ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر مادری تعلق ہوا کرتا ہے۔ تو تعلق زوجیت اتنا پاکیزہ ہے تو مادری تعلق کتنا پاکیزہ ہوگا، اور کس طرح بدکاری آ سکتی ہے اس سے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے تو یہ بات فرما دی، تمام نبی اس سے بدکاری کے سے محفوظ ہیں، اور آپ کا نسب بالکل پاک اور صاف ہے۔ جب ہرقل روم کے بارگاہ میں آپ کی دعوت پہنچی تو قریش مکہ کا ایک قافلہ وہاں موجود تھا، اور ابو سفیان ان کا متکلم بنا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام دشمن تھے۔ تو ہرقل روم نے یہ بات پوچھی تھی کہ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ وہ ہم میں اعلیٰ نسب کا مالک ہے، اعلیٰ حسب کا مالک ہے۔ تو جواب میں ہرقل روم نے یہ بات کہی تھی کہ نبی اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ نسب اور سب سے اعلیٰ حسب کے اوپر فائز ہوا کرتا ہے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ اس کا جو ہے جواب موجود ہے، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، کہ پیغمبر ہمیشہ
شریف اور اعلیٰ خاندان کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی ہرقل روم کی دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کی صفائی، آپ کے نسب کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہو ہم بھی اپنی بات کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ کی توجہ کے لیے آپ کے نسب کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ محمد کریم سے لے کر آپ کے والدین میں عدنان تک، اور دوسرا حصہ عدنان سے لے کر جناب اسماعیل تک، اور پھر تیسرا حصہ جناب اسماعیل سے لے کر آدم علیہ السلام۔ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں آپ کے نسب کے۔ پہلا حصہ محمد سے عدنان تک، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہ جو آپ علیہ السلام کا نسب ہے محمد سے لے کر عدنان تک، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں پہلی جلد کے اندر عدنان تک آپ کا نسب ذکر کیا ہے، محمد سے لے کر عدنان تک۔ پھر عدنان سے آگے جناب اسماعیل علیہ السلام، یہ نسب کا دوسرا حصہ ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور امام بخاری نے اس دوسرے حصے کو اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی تاریخ میں اس دوسرے حصے کو ذکر کیا ہے۔ اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ عدنان سے لے کر جناب اسماعیل تک آپ کے نسب میں 30 پشتیں ہیں یا 40 پشتیں ہیں، اور محمد سے لے کر عدنان تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عدنان سے لے کر اسماعیل تک اختلاف ہے، 30 پشتیں ہیں یا 40 پشتیں ہیں۔ پھر جناب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا وہ نسب نامہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو 3 حصے نسب کے، محمد سے لے کر عدنان تک، عدنان سے لے کر اسماعیل تک، اور جناب اسماعیل سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ اب میں بڑی عجیب بات آپ سے کرنے والا ہوں۔ یہ کئی لوگوں نے نسب آپ کا یاد کیا ہوا ہے زبانی، اور اپنی تقاریر میں، اپنے خطبوں میں بیان بھی کرتے ہیں، واہ واہ بھی لیتے ہیں، آشیرواد بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب شریف کو بیان کیا کرتے تھے اور عدنان پر رک جایا کرتے تھے، عدنان سے آگے آپ اپنا نسب بیان نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کذب النسابون، نسب بیان کرنے والے غلط بیانی کرتے ہیں۔ اس سے آگے کیا کرتے ہیں؟ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ اپنا نسب نامہ جتنے تک میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا عدنان تک بیان کرتے تھے، اور پھر آپ اس سے آگے نہیں بیان کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرتے، وَعَادًا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، قوم عاد، قوم سمود، اور پھر ان کے بعد جو آئے لا يعلمهم الا اللہ، اللہ کے علاوہ
ان کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا زمانہ تھے، کون کون لوگ تھے۔ وعادم و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، یہ سورہ غافر کی آیت پڑھ کے عبداللہ بن مسعود کہتے کذب النصابون، کہ نسب بیان کرنے والے غلط بیانی کرتے ہیں۔ سمجھی آپ نے بات کہ نہیں سمجھی؟ میں نے آپ کو سیرت کانوں کی لذت کے لیے نہیں سنانی، طویل ٹائم میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور بہت عمیق مطالعہ کیا ہے اس کا، اور پھر میں پوائنٹ نوٹ کر کے اپنے اس آلے کے اندر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، تاکہ بات بھی صحیح بیان ہو، غلطیوں سے بھی پاک بات بیان ہونی چاہیے۔ عدنان تک آپ کا نسب آپ خود بیان کرتے، آگے نہیں بیان کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے عبداللہ بن عباس، حضور فرماتے کذب النصابون، اور عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر، وعادم و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ کذب النصابون، کہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ کا ایک حوالہ دے کر میں ذرا آگے چلتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی اپنا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کر دے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام مالک نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور پھر اس بندے نے کہا کہ اگر کوئی آدمی حضرت اسماعیل تک اپنا نسب بیان کر دے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ نہیں، اس بات کو بھی پسند نہیں کیا، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کس نے اس کو خبر دی ہے اسماعیل تک بھی اپنا نسب نامہ پہنچانے کی؟ کس نے اس کو خبر دی ہے؟ تو بہرحال نسب کے متعلق میں نے حقیقی بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اور یہ نسب نامہ محمد سے لے کر عدنان تک بھی لکھا ہوا ہے، جس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنایا، عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک بھی لکھا ہوا موجود ہے، اور جناب اسماعیل سے جناب آدم علیہ السلام تک بھی لکھا ہوا بھی ہے، پڑھا بھی گیا ہے، یاد بھی کیا گیا ہے، تحریر اور تصنیف بھی اس کی ہے، اس کی پڑھنے کے اوپر داد بھی وصول ہوتی ہے۔ لیکن جو صحیح بات ہے، تصویر کا صحیح رخ، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام کا یہ نسب تھا آپ کے والد محترم کی جانب سے۔ اب پھر آپ کی والدہ محترمہ کا نسب کیا ہے؟ محمد ابن آمنہ۔ محمد کس کے بیٹے ہیں؟ ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب کے بعد پھر مرہ آ جاتا ہے۔ آمنہ محمد ابن آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف بن عبد مناف بن زہرہ اور بن کلاب۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ کلاب پہ پہنچے۔ محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ کے والد محترم کی جانب سے کلاب کے اوپر جاتا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب آپ کی ماں کی جانب سے کلاب پر جاتا ہے۔ تو مادری نسب بھی مل جاتا ہے کلاب کے اوپر جا کر، اور پدری نسب بھی کلاب کے اوپر جا کر مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسب نامہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب ذرا تھوڑا سا میں اب ان ساری تفصیلات کے پیچھے تو نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کے پدری نسب نامے کو بیان کرتے ہیں۔ محمد جو کہ بیٹے ہیں کس کے؟ بولیں کس کے؟ عبداللہ کے۔ اور عبداللہ بیٹے کس کے ہیں؟ عبد المطلب کے۔ اور عبد المطلب بیٹے کس کے ہیں؟ ہاشم کے۔ کتنی پشتیں ہو گئی؟ محمد بن عبداللہ
बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। चौथी पुश्त से मैंने बात शुरू करनी है, इससे पीछे मैं नहीं जाता। हाशिम, हाशिम का नाम क्या है? अमर। हाशिम का नाम क्या था? अमर। अमर। हाशिम का नाम अमर है। बड़ा सखी था, बड़ा फय्याज था, नाम अमर है। हाशिम क्यों कहते हैं? हाशिम हशम से है। हशम का माना है चूरा चूरा करना, टुकड़े टुकड़े करना, और इसका फाइल हाशिम होता है, टुकड़े टुकड़े करने वाला, चूरा चूरा करने वाला। आप जब सीरत की किताबों को देखेंगे ना, आप जब तारीख की किताबों को आज खुद देखेंगे ना, तो फिर आपको बड़ा तवील मुतालिया करना पड़ेगा इन बातों को समझने के लिए। मैं एक राजे बात, एक करीब इलल फहम बात आप तक मुलखस करके आपके सामने ले आया हूं। आपकी चौथी पुश्त में जो दादा है वो मशहूर हाशिम है। नाम उनका क्या है? अमर। उमर के आगे वाव लिखा जाए तो उमरू नहीं पढ़ा जाता, बल्कि क्या पढ़ा जाता है? अमर। उसको हाशिम कहते हैं। हाशिम क्यों कहते हैं? हाशिम हशम से है, हशम का माना है टुकड़े करना, और हाशिम कहते हैं टुकड़े करने वाले को। अब मैं राजे बात की तरफ आपको ले जाता हूं। मक्का के अंदर कहत पड़ गया और हज का मौसम आ गया। हज के मौसम में हाशिम मुल्क शाम के अंदर मौजूद थे। वहां जब इनको कहत का पता चला कि हादियों की खिदमत करने वाला कोई भी नहीं है और खुर्द व नोश का भी कोई इंतजाम नहीं है, तो इन्होंने शाम के मुल्क के अंदर आटा इकट्ठा किया, रोटियां पकवाई और केक खरीदे और ऊंटों के ऊपर उनको लादा। जिन ऊंटों के ऊपर लाद कर मक्का में ले आए, उन्हीं ऊंटों को ज़बा किया, गोश्त बनवाया और फिर उसकी देगे चढ़ी। देगे चढ़ाने के बाद उन्हीं रोटियों और केकों को टुकड़े टुकड़े किया गया और उस शोरबे के अंदर उसकी चूरी बनाई गई, जिसको इस्तिलाह में सरीद कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते खाती नहीं तो तबलीगी जमात ना निकलो ना, मदरसे वाले तो ये खाते हैं सरीद। तो वो ऊंट भी ज़बा किए गए और उस कहत के जमाने में इस अमर ने तमाम हुज्जाज को जो सरीद खिलाई थी, वो टुकड़े टुकड़े हुए ना रोटियों के, उनको गोश्त के शोरबे में डालकर चूरी बनाई गई। बनाने वाला वो हशम है, बनाने वाला हाशिम है। उसके बाद आपका नाम हाशिम मशहूर हो गया, सरीद बनाकर हाजियों को देने वाला। समझी आपने बात? नाम क्या है? अमर है। और मशहूर किस नाम से हो गए हैं? हाशिम। और हाशिम की वजह तस्मिया मैंने आपके सामने जिक्र कर दी है। अब इससे आगे चलते हैं। अब हाशिम वो इंसान है, हाशिम वो आदमी है जिसने कुरैश मक्का के लिए एक दस्तूर की ईजाद की थी। कुरैश मक्का चूंकि वहां तिजारत, मक्का के अंदर कोई खेती बाड़ी तो होती नहीं थी, कुरैश मक्का का मशगला तिजारत था, ताजर पेशा लोग थे। ये जो हाशिम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, इन्होंने कुरैश मक्का के लिए एक दस्तूर की ईजाद की कि हम सूखे ताजर लोग हैं, हम अपने तिजारती सफर के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लेते हैं साल में। तो दो वक्त मुकर्रर किए गए, एक मौसम सरमा में और एक मौसम गर्मा में, सर्दियों में और गर्मियों में। और कुरैश ने हाशिम के कहने के ऊपर आप सफर का जो तरीका अपनाया, एक सफर तिजारती मौसम सरमा में होता और दूसरा सफर मौसम गर्मा में होता। और ये रसूलुल्लाह के परदादा हाशिम, चूंकि उस जमाने में डाके होते, इंसानों को कत्ल कर दिया जाता, इन्होंने मुख्तलिफ ममलिकतों से मुआहिदात ले लिए थे और मौसम गर्मा का जो सफर था वो शाम की जानिब होता। तो आपने शाम की हुकूमत से भी
اور یمن کی حکومت سے بھی باقاعدہ ایک معاہدہ کیا کہ ہمارے تجارتی سفر کو ہر لحاظ سے پرامن ہونا چاہیے اور اس کو ہر لحاظ سے محفوظ ہونا چاہیے۔ قریش مکہ کے ساتھ یہ احسان کرنے والا جناب رسول اللہ کا پردادا کون تھا؟ یہ سارے سیاسی معاملات ہیں۔ بتون تپرا چڑھ بنے، یہ کون سے معاملات ہیں؟ ہاں، یہ سیاسی معاملات ہیں، یہ سارے سیاسی معاملات ہو رہے ہیں اور آپ کا پردادا کر رہا ہے۔ اگر میں پیچھے جاتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی، میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں نے آپ کی چوتھی پشت سے شروع کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی جب قرآن اترا تو ہاشم کے اس دستور کے مطابق قریش کے ان سفروں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ لیلاف قریش، قریش مانوس ہو گئے، سفر کے عادی ہو گئے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمیوں کے سفر کے عادی ہو گئے تھے اور دوسرے سردیوں کے سفر کے عادی ہو گئے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور تمہیں چاہیے قریشیوں کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس رب نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا ہے اور خوف میں جس رب نے ان کو امن بخشا ہے۔ تو جناب ہاشم نے قریش کو جو تجارتی سفروں کے لیے جو دستور عطا کیا تھا، جب قرآن اترا تو قرآن نے بھی اس دستور کا لحاظ کرتے ہوئے سورہ قریش میں فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ عادی بن گئے تھے ایک گرمی کے سفر کے اور ایک سردی کے سفر کے، وہ عادی بن گئے تھے۔ اب یہ جو جناب ہاشم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کے ذمے دو کام تھے، ایک منصب رفادہ اور دوسرا منصب سقایا۔ اطراف عالم سے لوگ جب کعبۃ اللہ کے حج کے لیے زمانہ جاہلیت میں آیا کرتے تھے تو منصب رفادہ، حاجیوں کی خورد و نوش، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، اس کی وزارت جناب ہاشم کے پاس تھی، اور منصب سقایا، ماجیوں کے پانی پینے کا بندوبست، یہ وزارت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کے پاس تھی۔ اور جب ذی الحجہ کا چاند چڑھ جاتا، جناب ہاشم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور خطبہ دیا کرتے تھے، جس خطبے کا مفہوم یہ بنتا ہے قریشیوں تم کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہو، اللہ کے گھر کے خدمتگار ہو، لوگ دور دراز سفر کر کے مٹی میں لپٹ کر اور اپنی سواریوں کو کمزور کرتے ہوئے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کی تکریم کرنا تمہارا سب سے زیادہ اہم فریضہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کیا کرو، ان کو پینے کی بھی یہاں ضرورت ہے، ان کو کھانے کی بھی یہاں ضرورت ہے۔ اگر میرے پاس اکیلے اتنا مال ہوتا کہ اطراف عالم سے آنے والے حاجیوں کی خورد و نوش کا بندوبست میں اکیلا کر سکتا تو میں خدا کی قسم کوئی کسر نہ چھوڑتا، میں تمام حاجیوں کی خورد و نوش کا بندوبست اکیلا کر لیا کرتا۔ لیکن اب میری مالی پوزیشن اتنی نہیں ہے کہ میں تمام اطراف عالم سے آنے والے حاجیوں کی خورد و نوش کا بندوبست اکیلے کر سکوں۔ اب میں چندے کا اعلان کرتا ہوں کہ تم اپنی سعادت سمجھتے ہوئے، اپنی عزت اور اپنا وقار سمجھتے ہوئے حاجیوں کی خدمت کے لیے چندہ کرو۔ اور جناب ہاشم ایک اور اعلان کا اضافہ بھی کرتے کہ وہ چندہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی رشتہ دار کے حق کو غصب نہ کیا گیا ہو، وہ چندہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ظلم کی
ایک ذرے جتنی بھی آمیزش نہ ہو، وہ چندہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس چندے کے اندر مال حرام نہ ہو، وہ چندہ خالصتاً حلال کی کمائی سے ہونا چاہیے۔ جناب ہاشم اس چندے کا اعلان کرتے ذی الحجہ کا چاند چڑھنے کے بعد، اور جناب ہاشم کے چندے کے اوپر تمام قریشی چندہ دیتے، حلال کا چندہ دیتے، اور آپ منصب رفادہ کو بھی اور منصب سقایا کو بھی پوری کامیابی سے اپنی وزارت کو سنبھالتے اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سمجھ لی یہاں تک بات، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ جناب ہاشم 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ کتنا؟ 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ ملک شام کے سفر میں جا رہے ہیں، آپ اس سفر میں آپ کا گزر یثرب سے ہوتا ہے۔ یثرب کس کو کہتے ہیں؟ بولے بولے بولے، یثرب کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کو کہتے ہیں، یہ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ آپ یثرب سے گزرتے ہیں اور تجارتی سفر کے دوران ایک عورت سے شادی کرتے ہیں جس عورت کا نام سلمہ بنت عمر ہے۔ سلمہ بنت، شادی کہاں ہو رہی ہے؟ سفر کے دوران یثرب کے اندر، جو بعد میں مدینہ بنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد۔ انشاءاللہ اس کی تاریخ تو بعد میں تفصیلی بیان ہوگی کہ یہ کیسے بنا۔ تو آپ یثرب میں گئے، وہیں آپ نے شادی کی، اور تفسیر کی کتابوں میں بھی اور تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ آتی ہے کہ اس عورت نے کچھ شرائط لگائی تھی، جناب ہاشم نے وہ شرائط قبول کر لی تھی۔ بہرحال آپ نے شادی کی، اور اس جاہلی زمانے میں جس قسم کا بھی ولیمہ ہوتا تھا، آپ نے وہاں یثرب ہی کے اندر آپ کے پردادا ہاشم نے ایک دعوت ولیمہ کا بندوبست کیا، جس میں یہ عورت تھی بنی نجار کی۔ خزرجی لوگوں کو بھی بلایا گیا، آپ کے تجارتی سفر کے جو ساتھی تھے ان کو بھی بلایا گیا، اور آپ شادی کر کے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت پوری کر کے آپ چلے گئے اپنے سفر میں ملک شام، اور وہیں آپ کا کیا ہو گیا؟ وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد وزارت سقایا اور وزارت رفادہ، ان دونوں منصبوں کو آپ کے بڑے بھائی نوفل، عبد مناف کا بڑا بیٹا نوفل نے وزارت سقایا بھی سنبھالی اور وزارت رفادہ بھی سنبھالی۔ ادھر یہ چلے گئے، انتقال ہو گیا، آپ کی وزارت کو آپ کے بڑے بھائی نے سنبھال لیا۔ جناب ہاشم نے یثرب میں جس عورت کے ساتھ شادی کی تھی، بنی نجار قبیلے کی سلمہ بنت عمر، اس عورت کو خالق کائنات نے چاند جیسا بیٹا عنایت کیا۔ کہاں؟ بولے بولے بولے، کہاں؟ میں نے بار بار یہ سیرت نہیں بیان کرنی، بڑے عنوان ہیں، میں نے آپ کو ایک ہی مرتبہ اللہ توفیق دے دے اور صحیح بیان کرنے کی توفیق دے دے، اور میں نے اس کو یاد کرانا ہے آپ کو کہ تاکہ آپ جہاں بیٹھ سکیں حضور کے خاندان کو آپ فرق بیان کر سکیں۔ وہاں بچہ پیدا ہوا، اور یثرب میں پیدا ہونے والا بچہ ہاشم کا بچہ سلمہ بنت عمر سے اس کے سر کی چوٹی کے بالوں کے اندر سفید بال تھے۔ اس بچے کے سر کی چوٹی کے بالوں کے اندر سفید بال تھے۔ ان بالوں کی سفیدی کی مناسبت سے اس بچے کا نام رکھا گیا شیبہ۔ کیا نام رکھا گیا؟ شیبہ نام رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ بولے بولے بولے، سر کی چوٹی میں بال کیا تھے؟ پیدائشی سفید تھے۔ اجے میں پٹھان بھی نہیں رکھنے چاہا، منگل اردڑ پیدا تھیا تھا منگل خان، تو عرب کے اندر بھی کچھ ایسا رواج ہوگا نا۔ تو سر کی سفیدی کے بال، سفید بالوں کی مناسبت سے اس بچے کا نام کیا رکھا گیا؟ شیبہ۔
اور اسی شیبہ کو بعد میں اپنے کردار اور اپنے کمالات کی وجہ سے شیبۃ الحمد کہا گیا۔ جب یہ بڑا ہوا نا، اس کا کردار جب لوگوں کے سامنے آیا، اس کی سیرت جب لوگوں کے سامنے آئی، شیبۃ الحمد، شیبہ تو کہا گیا تھا بالوں کی سفیدی کی وجہ سے، اور بھی وجوہات لکھی ہیں تاریخ میں کہ شیبہ کیوں کہا گیا۔ ایک وجہ میں نے آپ کو ذکر کر دی ہے، ساری ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں اتنا ہوتا کہ میں آپ کو تاریخی الجھاؤ میں الجھاتا رہوں۔ شیبۃ الحمد کیوں کہا گیا اس بچے کو؟ کیونکہ اس کے کمالات، اس بچے کے کردار کو دیکھ کر لوگ اس کی حمد، اس کی ثنا اور اس کی تعریفوں میں رتب اللسان ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس بچے کو شیبۃ الحمد کہہ کر بعد میں پکارا جاتا رہا۔ یہ بچہ پیدا ہو گیا، بنی نجار میں پلا بڑھا، 8 سال کی عمر کو پہنچا، وزارت سقایا کس کے پاس منتقل ہو گئی؟ میں نے نہیں سمجھی آپ کی بات۔ ہاشم کے بڑے بھائی نوفل بن عبد مناف کے پاس وزارت رفادہ بھی، وزارت سقایا بھی منتقل ہو گئی۔ اب ایک بندہ کہیں سفر سے گزرتے ہوئے یثرب سے گزرا، اور یثرب سے گزرتے ہوئے اس نے بچوں کو، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہاشم کا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، بطحا کے سردار کا بیٹا یثرب کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ مکہ والوں کو کوئی خبر نہیں، یہ ساری بات مدینے میں ہوئی ہے۔ کوئی آدمی اس بچے کی پیدائش کے 7-8 سال کے بعد مکہ کا کوئی رہائشی وہاں سے گزرتا ہے اور یہ بچہ شیبہ نامی بچوں کے ساتھ تیر کمان سے تیر چلا رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور تیر چلاتے ہوئے یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں۔ وادی مکہ جس کو بطحا کہتے، بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں۔ وہ جو مکے کا مسافر یثرب سے گزر رہا تھا، اس نے کان اٹھائے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، میں بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص اس بچے کے پاس آیا، بھائی تو کس کی اولاد میں ہے؟ اس بچے نے بتایا میں شیبہ ہوں، میرے باپ کا نام ہاشم ہے، میرے دادے کا نام عبد مناف ہے، میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ پھر اس شخص نے بچوں سے پوچھا کہ واقعی یہ بچہ ہاشم کا ہے، اور جب اس کو تصدیق ہو گئی کہ یہ شیبہ بن ہاشم ہے تو وہ آدمی چلا مکے میں آیا، اور اس وقت نوفل حجر اسود کے پاس آرام کر رہا تھا، بیٹھا تھا اپنی مجلس لگا کر، یا حتیم کے اندر بیٹھا تھا۔ نوفل کو آ کر اس مسافر نے آ کر بتلایا کہ میں یثرب سے گزرا ہوں، وہاں ایک بچہ تیر اندازی میں مشغول ہوتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ میں وادی بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میں اس بچے کی طرف منتقل ہوا، میں نے اس بچے سے پوچھا، اس نے مجھے بتایا کہ میں شیبہ ہوں، ہاشم عبد مناف کا جو بیٹا ہے اس کا میں بیٹا ہوں۔ نوفل نے سواری لی اور یثرب میں چلا گیا۔ نوفل نے سواری لی، یثرب میں چلا گیا اور اس بچے کی تلاش میں لگ گیا۔ جب نوفل کے سامنے یہ بھتیجا ہاشم کا بیٹا سامنے آیا، یہ تو ہاشم کی شبیہ تھا، ہاشم کا ہم شکل تھا، اور اس نے سینے سے لگایا، اور بھائی کی یاد تازہ آ گئی کہ یہ 7-8 سال کا بچہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ رونے لگ گیا نوفل زارو قطار۔ پھر قصہ مختصر، ماں کے ساتھ ملاقات کی سلمہ کے ساتھ کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ وادی بطحا مکہ کے سردار کا بیٹا ہے، میں اس کو اپنے خطے میں واپس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس عورت سلمہ بنت عمر نے کہا میرا لخت جگر ہے، میں تیرے ساتھ نہیں بھیج سکتی، اور نوفل بن عبد مناف نے کہا کہ تجھے ہر حال میں بھیجنا پڑے گا، یہ بطحا کے سردار کا بیٹا ہے۔ ہم نے ہاشم کے سارے مناسب
اسی بچے کے سپرد کرنے ہیں۔ بالآخر 3 دن کی لجاجت کے بعد سلمہ بنت عمر جو کہ زوجہ بیوہ تھی ہاشم کی، انہوں نے اپنے بیٹے شیبہ کو چچا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میلے کچیلے کپڑے تھے اس بچے کے۔ ہاشم نے، نوفل نے اپنے اس بھتیجے شیبہ کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا اور مکہ میں لے آئے۔ اس اپنے یتیم بھتیجے کی پرورش شروع کر دی، اور جو آدمی بھی کسی یتیم کی پرورش کرتا تھا آل عرب اس بچے کو کہتے کہ یہ فلاں کا غلام ہے۔ یہ نوفل جو تھا، نوفل اس بچے کو لے آیا شیبہ کو، اور شیبہ کو جب یہ یہاں لے آیا تو پھر، اور یہ نوفل کا نام مطلب تھا، اس نے یہ جب ساتھ لے آیا، اس نے پرورش کی، تو لوگوں نے اس کو کہا یہ عبد المطلب ہے، عبد المطلب ہے، مطلب کا بیٹا ہے، عبد المطلب ہے۔ مطلب بھتیجے کو یہاں لے آیا اور پھر اس کی پرورش کی، تو لوگوں نے کیا کہا، یہ عبد المطلب کا کیا ہے، غلام ہے۔ مطلب کا کیا ہے، وہی نوفل جس کا نام مطلب تھا، وہ جب اس کو لے آیا تو یہ بچہ اس کے گھر میں پلا، تو کوئی شہرت کیا ہو گئی کہ یہ نام کیا تھا، شیبہ، اور لوگوں نے مطلب کے گھر پلنے کی وجہ سے اس کو کہا عبد المطلب۔ تو مطلب نے بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، اور اس کا نام شیبہ ہے، لیکن ان کا نام کیا مشہور ہو گیا، عبد المطلب۔ عبد المطلب کے پاس جب یہ جوان ہوئے تو منصب رفادہ بھی ان کے پاس آ گئی، اور وزارت سقایا بھی ان کے پاس آ گئی۔ اور یہ کتنا بڑا سخی تھا جناب عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کے حالات انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کے اوپر بیان کروں گا۔ تو عبد المطلب کے گھر پلنے کی وجہ سے ان کو عبد المطلب کہا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھنے